باپ ہو، چونکہ بڑھاپے میں بہت ہی زیادہ انسان غیروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہیں ماں باپ دونوں بڑھاپے میں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر مل جائیں تو اللہ رب العالمین نے 5 بہترین قسم کے آداب اور 5 تعلیمات دی ہیں۔ نمبر 1، فلا تقل لہما اف، کبھی ان کو اف نہ کہو، کبھی بھی۔ اف کی تشریح کل کی ہے۔ ہمارے عام طور پر بول چال میں اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو 2 جملے استعمال، ہاں اور ہوں، ہاں اور ہوں۔ ہاں جو ہے اچھی چیز کے لیے، باپ نے کہا بھائی، ماں نے کہا آج فلاں کام کر لو، ہاں ہاں انشاءاللہ، یہ ہے رضا اور قبول کے لیے۔ اور دوسرا جملہ ہماری زبان میں کیا ہوں، یہ ہے استہزاء کے لیے، انکار کے لیے، یعنی ناگواری ظاہر کرنے کے لیے۔ سامنے والے نے جو بات کہا وہ ہمیں قابل قبول دیکھتے ہوں گے۔ تو ایک تو ہے ہاں اور ایک ہے ہاں ادب کا ہے، رضا کا ہے، قبول کا ہے، اور ہوں جو ہے یہ انکار کا ہے، ناگواری کا ہے، جھڑکی کا ہے، یعنی آپ کی بات ہمیں قابل قبول نہیں۔ بعض اہل علم نے اف کا ترجمہ وہی ہاں کے بجائے کیا کیا ہے، ہوں۔ اسی لیے آیت کا ترجمہ بڑا پیارا کیا کرتے ہیں، فلا تقل لہما اف، ہمیشہ ان کے سامنے ہاں کرنا، کبھی ہوں نہ کرنا۔ کل تفصیل گزر چکی ہے۔ ماں باپ یا کسی کے توہین یا ناگواری ظاہر کرنے کے لیے اس سے چھوٹا لفظ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی تعلیم دی کہ ماں باپ کو کبھی اف نہ کہو اور ہوں نہ کہو۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکیاں نہ دینا۔ جھڑکیاں یہ لفظ قرآن پاک میں اور جگہ پر موجود ہے۔ فَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی خبردار، کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے مانگنے والا تو کبھی اس کو جھڑکی نہ دینا۔ اور جھڑکی جو ہے 2 قسم کی ہے، ایک تو زبان سے ہے اور دوسرے کیا ہے، ہاتھ سے۔ ایک تو زبان سے ہے، آپ نے جھڑک دیا، خاموش رہو کہہ دیتے کہ نہیں اللہ، اور دوسرے کیا کہہ دیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہے زبان سے جھڑک دینا، ڈانٹنا، ٹھکرا دینا، جھڑکی دے دینا۔ نمبر 2، آدمی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے۔ آدمی اپنے آنکھ کے اشاروں سے کسی کو بھی جھڑکی دے سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ کے لیے بھی جہنم ہے اور لمزہ کے لیے بھی جہنم ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، بربادی 2 کے لیے۔ ہر ایک کو یہ صورت یاد ہوگی۔ وَيْلٌ، ویل کے 2 معنی، ایک تو بد دعا ہے، بربادی، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، اور دوسرا معنی کیا ہے ویل کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق وادٍ فی قعر جہنم، جہنم کے اندر ایک نہایت خطرناک بڑا گہرا کھڈا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں اگر اوپر سے پتھر چھوڑا جائے تو اس گڈھے میں پہنچنے کے لیے کم سے کم 70 سال درکار ہو۔ اب یہ دونوں معنی ویل کے آپ کے سامنے ہیں۔ ویلن کن کے لیے ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ انسان
انسان جو ہو مزہ ہے یا لو مزہ ہے؟ ہو مزہ لو مزہ ایک ہے زبان سے کسی کو تانا دے دینا، برا بھلا کہہ دینا، دوسرے ہیں آنکھ کے اشارے سے، یہ آنکھ سے کے اشارے سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا، جھڑکی دے دینا، یہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اچھا ماں باپ کو جھڑکی کب دے گا آدمی؟ جب باپ کوئی مانگے، کوئی چیز مانگے، ماں کوئی چیز مانگے، باپ کوئی حکم دے، ماں کوئی چیز کسی چیز کا مطالبہ کرے، یہی کیا ہے بیٹے آج مجھ کو فلاں جگہ چلنا ہے، اللہ ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار میں جانا چاہتی ہو، بیٹھی رہو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ یہی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خبردار ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکی نہ دینا۔ ہمیں یاد آیا امام ابو نعیم رحمۃ اللہ، ابو نعیم حلیہ میں، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حلیۃ الاولیاء کی تلخیص صفت الصفوہ کے اندر حضرت اسامہ ابن زید حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب ہی ہے حب رسول، نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام کبھی ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے، نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی۔ اسامہ ابن زید ابن حارثہ باپ بیٹی دونوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور محبت اتنی کہ اللہ اکبر۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کو وظیفہ تقسیم کیا، سب کو 1,000 درہم دیا۔ کتنا؟ 1,000، جتنے نوجوان تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی 1,000 دیا۔ سب لوگ چلے گئے، اسامہ ابن زید آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1,000 کے بجائے 1,500 دیا۔ جب باہر لے کر نکلے تو لوگوں نے پوچھا بھائی کس کو کتنا ملا؟ تو سب لوگوں نے کہا 1,000۔ ان سے پوچھا تم کو کتنا ملا؟ کہا ہم کو 1,500 ملا۔ اب لوگوں نے اچھا موقع پایا، عبداللہ ذرا دیکھو دنیا کا تمہارے باپ نے تم کو کتنا دیا؟ کہا 1,000۔ کہا ایک غیر کا بیٹا اس کو 1,500 دیا۔ کہا تمہارا باپ کیسا ہے؟ دنیا میں ہر انسان اپنی اولاد کو زیادہ دیتا ہے، لیکن تمہارا باپ اپنی اولاد کو کم دیتا ہے، غیر کی اولاد کو زیادہ دیتا ہے۔ اب وہ نوجوانی تھی اور لوگ چاہتے بھی یہی تھے کہ باپ ذرا بات بڑھا دے، لڑا دے دونوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پھر آگے، والد صاحب آپ نے اسامہ کو کتنا دیا؟ بیٹے 1,500 دیا۔ مجھ کو کتنا؟ 1,000 دیا۔ کہا دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ 1,500 ہم کو آپ دینا چاہیے تھا، دنیا کہہ رہی کہ تمہارا باپ تم کو کم دیتا ہے اور غیر کی اولاد کو زیادہ دیتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی محبت کا کیا عالم تھا، کتنی محبت آپ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے عبداللہ یہ تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو، میری جان ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہو، لیکن بیٹے میں نے تم کو کم دیا، 1 دیا، اور اسامہ کو 1,500 دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے تم سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اسامہ سے رسول اللہ محبت کرتے تھے، تو میں نے اپنی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیا۔ یہ عالم تھا۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی، ارے بوڑھی ماں آپ سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ اپنے شوہر سے بھی مانگنے کے لائق نہیں، کیوں؟ شوہر خود بیٹھا بوڑھا خاص رہا ہے بیچارہ، کس کام کا رہ گیا ہے؟ کیا دے سکتا ہے اپنی بوڑھی بیوی کو؟ اور ہو سکتا ہے دنیا سے چلا گیا ہو۔ اب شوہر خود بیچارہ بازار جانے کے لائق نہیں تو بوڑھی ماں کس سے مانگے گی؟ بوڑھا باپ کس سے مانگے گا؟ آپ سے نہیں مانگے گا، آپ کی بیوی سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اللہ اکبر۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں اسامہ ابن زید